بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز بدھ 22 جولائی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودیوں کے نام پر غیر ملکیوں کا کاروبار ختم کرایا جائے۔ سعودی مجلس شورا نے وزارت تجارت کو یہ ہدایت کی ہے وہ انسداد جعل سازی نظام کی خامیاں دور کرے۔ 2018 میں 1 ارب ریال مالیت کی لاکھوں ملاوٹی اشیاء ضبط کی گئی ہیں جو خطرناک علامت ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مجلس شورا نے اجلاس میں وزارت تجارت، تجارت خارجہ کی پبلک اتھارٹی اور وزارت بلدیات و دیہی امور سے متعدد مطالبات کیے ہیں۔ رکن شورا خالد العقیل نے ٹویٹر پر اس کی تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ وزارت تجارت سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ انسداد تجارتی جعل سازی نظام کی کمزوریاں دور کرے۔ رائج الوقت نظام مطلوبہ تقاضے پورے نہیں کر رہا ہے۔ تجارتی سرگرمیوں میں ملاوٹ کے رواج کو کنٹرول کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ العقیل نے وزارت تجارت سے یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے تمام تجارتی مراکز کو آن لائن ادائیگی کا پابند بنایا جائے۔ خاتون رکن شورا رائدہ ابونیان نے کہا ہے کہ بین الاقوامی تجارت کے حوالے سے قانون جلد از جلد جاری کیا جائے۔ ایسا ہوگا تبھی بین الاقوامی تجارت سے مقامی صنعتوں کو پہنچنے والے نقصان سے بھی بچایا جا سکے گا۔ رکن شورا محمد القحطانی نے وزارت تجارت کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے پر زیادہ توجہ دیں۔ اس حوالے سے فوری مؤثر حل متعارف بھی کرایا جائے۔ رکن شورا یوسف الصدون نے تجویز دی ہے کہ سعودی سفارتخانوں میں کمرشل عطاسیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے جامع سروے بھی کیا جائے۔ ان کا نیم البدل بھی تجویز کیا جائے۔ حج کے دوران باب الملک فہد عبدالعزیز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سال حج کے دوران مسجد الحرام کے سب سے بڑے دروازے باب الملک فہد عبدالعزیز کو زائرین کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک عرصے سے اس گیٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے، اصلاح و مرمت و تزئین و آرائش کا کام چل رہا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے باب الملک عبدالعزیز کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے انجینئرز، ہنرمندوں اور ورکرز کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ سارا کام معیاری انداز میں تیزی سے نمٹایا جائے۔ السدیس نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسجد الحرام کی انتظامیہ حج زائرین کو بہترین خدمات فراہم کرنے، ان کے آرام و راحت کا سامان مہیا کرنے اور انہیں حج کے سارے کام سکون سے انجام دینے کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی قیادت یہ چاہتی ہے کہ مہمان حرم جو جملہ سہولتیں بروقت اور معیاری مہیا ہوں۔ ان کے جذبے کی تکمیل کے لیے ہم سب دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ مسجد الحرام کے سب سے بڑے گیٹ کی تعمیر و تزئین کا کام تیزی سے جاری ہے اور یہ توسیعی منصوبے کا اہم حصہ ہے۔ گیٹ کے افتتاح کے بعد زائرین باب الملک عبدالعزیز سے براہ راست خانہ کعبہ میں جا سکیں گے۔ باب الملک عبدالعزیز مسجد الحرام کے جنوب میں صدر دروازہ ہے۔ اسے گیٹ نمبر 1 بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر میں اعلیٰ کوالٹی کا تعمیراتی سامان، جدید ترین ٹیکنالوجی اور منفرد ڈیزائن کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے۔ اس دروازے سے داخل ہوتے ہوئے زائرین کے سامنے خانہ کعبہ آ جاتا ہے۔ نیا باب الملک عبدالعزیز پرانی جگہ سے 50 میٹر باہر کی طرف بنایا گیا ہے۔ گیٹ کی مکمل اونچائی 51 میٹر ہے۔ باب الملک عبدالعزیز کے 2 مینار ہیں جبکہ ایک مینار 137 میٹر اونچا ہے۔ یہ پرانے مینار سے 90 میٹر اونچا بنایا گیا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر 60,000 قربانی کے جانور پہنچ گئے ہیں۔ سعودی عرب جدہ بندرگاہ پر قربانی کے لیے 60,000 سے زیادہ بکرے پہنچ گئے ہیں۔ 6 جہاز قربانی کے جانور لے کر جدہ اسلامی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گئے ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق عید الاضحیٰ کے موقع پر سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور حج کرنے والوں کو قربانی کے جانور آسانی سے مہیا ہوں گے۔ وزارت ماحولیات و پانی و زراعت کے ماتحت مویشیوں کے ڈاکٹروں نے قربانی کے جانوروں کا طبی معائنہ ریکارڈ وقت میں مکمل کر لیا ہے، جس کے بعد جانوروں کو جہازوں سے اتارا گیا ہے۔ جدہ اسلامی بندرگاہ کی انتظامیہ نے سعودی مارکیٹ کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے قربانی کے جانوروں کو اتارنے، طبی معائنے کرانے اور انہیں تاجروں کے حوالے کرنے میں مستعدی سے بھی کام لیا ہے۔ اسلامی بندرگاہ 24 گھنٹے ضروری اشیاء لانے والے جہازوں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں حفظان صحت کی تمام تدابیر عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ انٹرنیشنل اسکولوں نے فیسوں میں 5% تک کمی کر دی ہے۔
सऊदी अरब में प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों ने नया तालीमी साल शुरू होने से पहले फीसों में 5% कमी का ऐलान कर दिया है। यह सहूलत उन तलबा और तालबात के सरपरस्तों को दी जाएगी जो तालीमी साल की सारी किस्तें अदा करेंगे। अलवतन अखबार के मुताबिक वजारत तालीम ने यह बताया है कि नए तालीमी साल के दौरान 1942 प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल 20,644 असातिज़ा के तवस्सुत से 2,75,756 तलबा को तालीमी सहूलतें फराहम करेंगे। स्कूलों ने फ़ीस में 5% की मशरूत रियायत ऐसे वक्त में की है जबकि वजारत तालीम ने स्कूलों में सरमाया लगाने वालों के लिए स्पेशलिस्ट अदारा भी कायम कर दिया है, जिससे स्कूल खोलने वालों को मुख्तलिफ अदारों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, बल्कि सिर्फ एक अदारे के ज़रिए इन्हें लाइसेंस वगैरह सब मिल जाया करेगा। वजारत तालीम ने यह भी कहा है कि इंटरनेशनल गैर मुल्की स्कूलों के लिए जो इदारा वजारत तालीम के तहत कायम किया गया है वो इंटरनेशनल गैर मुल्की स्कूलों नीज़ कल्चरल सेंटर्स लैंग्वेज सेंटर इंस्टीट्यूशन को मुकर्रर शराइत पूरी करने पर लाइसेंस जारी करेगा। याद रहे कि सऊदी अरब में इंटरनेशनल और गैर मुल्की स्कूलों के लिए 15 इमदादी फंड कायम किए गए हैं। 12 नए स्कूलों के टेंडर्स जारी होने वाले हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और मेरा चैनल गल्फ उर्दू न्यूज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ़ी ईमान अल्लाह।